کہیں لعین کا گزر نہیں، ہے ایسے حقنما عمر، ہے ایسے پیشوا عمر۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین بزم، عزیز نوجوانوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، آج محرم الحرام کی 8 تاریخ تھی اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ ہمارے 10 روزہ دینی تبلیغی اصلاحی اجلاس کی 8ویں نشست ہے۔ دعا کیجیے رب العزت والجلال سابقہ نشستوں کی طرح آج کی اس نشست کو اور یہاں منعقد ہونے والی بقیہ 2 نشستوں کو بھی اپنی رحمت خاصہ سے شرف قبولیت عطا فرمائے، ان کے فیوض اور برکات کو عام اور تام فرمائے، حق کو حق سمجھنے کی اور اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کردہ مبارک آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جنہوں نے اللہ کا کہنا مان لیا، نمازوں کو انہوں نے قائم کیا، ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے، وہ ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جو آنے جانے کے دروازے ہیں ان دروازوں کو بند کر دیا جائے سوائے ایک دروازے کے، اور وہ دروازہ ابوبکر صدیق کا ہے، میں نے اس پر اللہ کا نور دیکھا ہے۔ فرمایا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کیا جائے تو عمر بن خطاب کا ذکر ضرور کرنا، اس لیے کہ ہم یقین رکھتے تھے کہ حضرت فاروق اعظم کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے، سکینہ بولتا ہے، حق جاری اور واضح ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، اسلامی سال سن ہجری محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ کے مہینے پر مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں مہینے بڑے بابرکت ہیں، بڑے مقدس ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ سن ہجری کا قیام اور سن ہجری کا نفاذ اور سن ہجری کا ہجرہ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، مراد پیغمبر، شہید محراب، داماد علی و فاطمہ، اتالیق امت حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، اپنی خلافت کے زمانے میں فرمایا، اپنی مجلس شورا میں فرمایا، بڑی عظمت والی تھی فاروق اعظم کی شورا، بڑے عظمت والے تھے حضرت فاروق اعظم، بڑا عظمت والا نام تھا ان کا، بڑا عظمت والا لقب تھا ان کا، بڑی عظمت والی خلافت تھی ان کی، بڑے عظمت والے فیصلے تھے ان کے، بڑے عظمت والے کمالات تھے ان کے، بڑے عظمت والے اراکین شورا تھے ان کے۔ حضرت فاروق اعظم کا نام عظمت والا، ان کا نام عمر ہے۔ عمر کے معنی زندگی کے ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایک آدمی ایسا نہیں مل سکتا، چاہے وہ عمر سے دشمنی کیوں نہ رکھتا ہو، جو اپنی زندگی سے محبت نہ کرتا ہو، جس کو اپنی زندگی اچھی نہ لگتی ہو۔ عمر سے ہر آدمی کو محبت ہوتی ہے۔ حضرت عمر کا نام بھی مبارک، حضرت عمر کا لقب بھی بڑا مبارک ہے۔ حضرت عمر کا لقب کیا ہے؟ فاروق۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رجل سماہ اللہ الفاروق۔ عمر ایسے شخص ہیں جن کا نام بندوں نے تجویز نہیں کیا ہے، بلکہ ان کا فاروق نام اللہ نے رکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو حکم دیا اور آپ نے ان کو فاروق کہہ کر کے پکارا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عمر بن خطاب ایسے آدمی ہیں، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے غلبہ اور شوکت عطا فرما دے۔ حضرت فاروق اعظم عظمت والے، حضرت فاروق اعظم کا لشکر عظمت والا، حضرت فاروق اعظم کی خلافت
شخصیت عظمت والی، اور کیوں نہ ہوں گے عظمت والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کی سرفرازی کے لیے فاروق اعظم کو دعائیں مانگ کر حاصل کیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم کی شورا بھی بڑی عظمت والی تھی اور ان کے کام بھی بڑے عظمت والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی آیت میں تعریف فرمائی اور فرمایا والذین، وہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں، کیا ہے ان کا کام؟ فرمایا کہ جو کہنا مان لیا جنہوں نے اپنے رب کا۔ حضرت فاروق اعظم اور ان کی پوری جماعت یعنی تمام صحابہ کرام کی شان اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ والذین استجابوا لربہم، جنہوں نے ہر موقع پر، ہر مقام پر، ہر زمانے میں کہنا مانا اللہ کا، اپنے پروردگار کا۔ یہ تعریف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ کون سا موقع ہے یہ موقع پر کہنا نہیں مانا؟ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شراب حرام ہے، فاروق اعظم تو نے تو کبھی شراب کو منہ ہی نہیں لگایا، بلکہ فاروق اعظم یہ تمنا کرتے تھے اور دعا مانگتے تھے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اللہ شراب کے بارے میں اپنا کوئی واضح فیصلہ نازل فرما دے۔ حضرت فاروق اعظم کی جماعت تمام کے تمام صحابہ کرام حکم نبوی کو سننے کے بعد اپنے انہوں نے جام توڑ دیے، سرائیاں توڑ دی، مسجدیں چاک کر دیے اور نالیوں کے اندر شراب کو بہا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تمہارا قبلہ بدل گیا، تمہارا کعبہ بدل گیا، تم مسجد اقصی کی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب تمہارے لیے حکم یہ ہے خانہ کعبہ کی رخ کر کے نماز پڑھو۔ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی رخ کرو۔ ایک لمحے کے لیے تو تاخیر نہیں کی صحابہ نے، 2 رکعت پڑھ چکے تھے اور اس کے بعد نماز ہی کی حالت میں خانہ کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ یہ شان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا انفروا خفافا وثقالا، اللہ کے راستے میں نکلو وزن لے کر کے، اسلحے لے کر کے، ہتھیار لے کر کے، اور فرمایا ہلکے پھلکے، تو سارے کے سارے صحابہ کرام اپنی جان کو ہتھیلیوں پر لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر میدان کے اندر آ گئے۔ ایسا جلوہ صحابہ کرام کا، نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ آئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ یہاں مدینے کے لوگ کھجور کے باغات پر ان کی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ کھجوروں کے درختوں کو آپس میں باندھ دیتے ہیں اور ایک کھجور کے درخت کی مٹی دوسرے کھجور کے درخت کی مٹی کے پاس ڈالتے ہیں۔ آپ نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ آقا ایسا کرنے سے پھل زیادہ آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا مت کرو، جو کام صدیوں سے چلا آ رہا تھا، آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے تھے، جو شرک نہیں تھا، ایک تدبیر تھی، اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا۔ کسی صحابی نے کسی کھجور کے درخت کو درخت سے نہیں باندھا، اس سال کھجوریں کمائی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کئی سال کھجوریں کیوں کمائی؟ ہم اور آپ ہوتے اللہ کے نبی جو کرتے تھے آپ نے منع کر دیا اس لیے کمائی ہے، مگر یہ کیسے اللہ کے نبی کے عاشق تھے، کیسے اللہ کے فرما بردار بندے تھے۔ آقا اللہ کی مرضی ہے، جب چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جب چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، تم دنیا کے معاملات زیادہ جانتے ہو، جو کام کر رہے تھے پھر وہی کیا کرو۔ اللہ فرماتا والذین استجابوا لربہم، جنہوں نے اپنے رب کا کہنا مان لیا، واقاموا الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے نمازوں کو کیسے قائم کیا؟ امن کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، صحت کی حالت میں، جنگ کی حالت میں مسجد میں نمازوں کو قائم نہیں کیا۔ نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نمازیں قضا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں
पहुंचे तो सभी एक हुए। अल्लाह अकबर। कैसे पड़ी बात, तीर बरस रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, सर कट के गिर रहे हैं, मगर सहाबा ने नमाज पढ़ी, जंग के मैदान में पढ़ी और जमात के साथ पढ़ी है। अल्लाह अकबर। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की एक जमात को चंद रकातें पढ़ी, 2 रकात पढ़ाई और वो जमात चली गई दुश्मन के मुकाबले में, दूसरी जमात आ गई, आपने उसको 2 रकात नमाज पढ़ा दी है। ये है अल्लाह के पैगंबर के सहाबा। अल्लाह कुरान में शहादत देता है वाक़ामुस्सलाह, और उन्होंने नमाजों को कायम किया है। सैयदना फारूक आजम उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अल्लाहु अकबर मस्जिद नबवी है और फजर की नमाज के बाद नजर डाली मुक्तदियों पर, देखा बड़ी गहरी की निगाहें कि सुलेमान इब्न अबी हसमा नहीं है। फिक्र हो गई, या अल्लाह एक नमाजी नहीं है, खाली नमाज पढ़ देना पढ़ा देना इमाम का वजीफा नहीं है। फारूक आजम बताते हैं यानी उन मुक्तदियों की खबरगीरी रखना, कौन आया है कौन नहीं आया उस पर नजर रखना, ये भी एक इमाम की जिम्मेदारी होती है। कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या जाने बेचारे 2 रकात के इमाम। सैयदना फारूक आजम घर पे पहुंचे, सुलेमान इब्न अबी हसमा के घर पे उनकी वालिदा से मुलाकात। क्या बात है, आज फजर में सुलेमान इब्न अबी हसमा नजर नहीं आए। अल्लाह के पैगंबर के खलीफा, रात भर उन्होंने नमाजें पढ़ी हैं, थकन हो गई, आंख लग गई, फजर की जमात में हाजिर नहीं हो पाए। कहा सुलेमान से कह देना रात में कोई नफल नमाज न पढ़े मगर फजर की नमाज जमात से पढ़े, अल्लाह के वहां ये अमल ज्यादा मकबूल है। अल्लाह अकबर। फारूक आजम नमाज की हालत ही में तो शहीद हुए थे और बेहोशी जारी है, मुसलमान लिए हुए बैठे हैं और तमन्ना कर रहे हैं हम सबकी उम्रें आपको मिल जाए, आपकी उम्र अल्लाह दराज कर देता। इतनी देर में फारूक आजम को होश आया, फिर से वुज़ू किया और उसके बाद नमाज अदा की। कहा जिसने नमाज नहीं पढ़ी उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। हज़रत फारूक आजम ने अपने तमाम गवर्नरों के नाम खत लिखा। ये न समझना कि हम गवर्नर हैं, ये न समझना कि हम वाली हैं, ये न समझना कि हम हाकिम हैं, बल्कि फरमाया सुनो इन्ना अहम्म उमूरिकुम इलैया अस्सलात, तुम्हारे तमाम कामों में सबसे अहम तरीन काम मेरे नजदीक नमाज का वक्त पर पढ़ना है। जो नमाज को जाय करेगा वो अल्लाह के दूसरे हुक्मों को भी जाय कर देगा। और अल्लाह फरमाता है फारूक आजम और उनकी जमात, उनके लश्कर की तारीफ कुरान में अल्लाह फरमा रहा है उनके मामलात आपस के मशवरे से तय होते हैं। फारूक आजम ने कितना एहतमाम फरमाया, अल्लाह अल्लाह बाकायदा मरीज़े शूरत कायम फरमाई जिसमें जलील शान अलीम मर्तबा अदावर कुरान और सुन्नत के माहिर जमा थे, जिसके मिंबर हज़रत साद अबी वक़ास थे, जिसके नामवर मिंबर हज़रत उस्मान गनी थे, हज़रत अली मुर्तज़ा थे, हज़रत साद थे, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ थे, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद थे, जिसके नामवर मिंबर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सबसे कंज़िल सहाबी थे। फारूक आजम का दस्तूर था, मामूल था कि वो उमूर खिलाफत और दुनिया और दीन के तमाम काम सहाबा किराम के मशवरे से करते थे। हालांकि फारूक आजम अल्लाह के पैगंबर के फरमान के मुताबिक अबू बकर सिद्दीक के बाद अल्लाह के नबी की उम्मत में सबसे बड़े आलिम थे, मगर फिर भी मशवरा करते थे। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया साबिका उम्मतों में मुहद्दस होता था और मेरी उम्मत में मुहद्दस फारूक आजम है। मुहद्दस ऐसा अल्लाह का मकबूल बंदा जिसके दिल पर अल्लाह आपको वादा कर देता है और जिसकी जबान पर अल्लाह आपको जारी कर देता है। हज़रत फारूक आजम इसके बावजूद मशवरा करते थे। हज़रत फारूक आजम हज़रत अली फरमाते हैं मैं गवाही देता हूँ। कौन गवाही दे रहा? हज़रत अली। मैं गवाही देता हूँ और मैं तन्हा गवाही देने वाला नहीं हूँ, बल्कि पूरी जमात सहाबा इस बात पर मुत्तफिक है कि फारूक आजम की जबान पर सकीना
بولتا ہے, فاروق اعظم کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے. اور حضرت علی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا, ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی, اللہ نے حق بات کو عمر کے دل اور زبان پر جاری کر دیا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا کہ دنیا میں حق بھی رہے گا, دنیا میں باطل بھی رہے گا, دنیا کے اندر سنت بھی رہے گی, دنیا میں بدعت بھی رہے گی, دنیا میں اجالا بھی رہے گا, دنیا میں اندھیرا بھی رہے گا, دنیا میں راستی بھی رہے گی, دنیا میں گمراہی بھی رہے گی, مگر تمہیں گمراہی اور ہدایت کے امتیاز کرنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا الحق مع عمر حیث کان, حق عمر کے ساتھ ہے. عمر جہاں کہیں بھی ہو دیکھ لینا, جدھر عمر ہے وہی راستہ برحق ہے, وہی صراط مستقیم ہے, وہی ہدایت کا راستہ ہے. اور جس راستے پر عمر نہیں چلتے ہیں پتا ہے تمہیں, اس پر شیطان چلتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان لَيَفِرُّ مِنْ ظِلِّ عمر, شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو, میں نے انسانی شیطانوں کو دیکھا, میں نے جنوں میں سے شیطانوں کو دیکھا, دونوں عمر کے سائے سے بھاگتے ہیں. اللہ اکبر. اس سے بڑی ہدایت کے امام ہونے کی دلیل کیا ہوگی؟ آخر بدعت آدمی کیوں کرتا ہے, شرک کیوں کرتا ہے, چوری کیوں کرتا ہے, غلط کام کیوں کرتا ہے, آدمی شریعت کے خلاف کام کیوں کرتا ہے, آدمی عزتیں لوٹتا ہے, جائیداد پر قبضے کرتا ہے. دنیا میں جہاں کہیں گناہ ہے, شر ہے, بدعت ہے, شرک ہے, کفر ہے, جتنے غلط کام ہیں یہ کس نے کروائے ہیں, اس کے پیچھے کون ہے؟ فرمایا شیطان ہے, شیطان. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اے شیطان, تو نے قسم ضرور کھائی ہے, میرے خاص بندوں پر تیرا جادو نہیں چلے گا, میرے خاص بندوں پر تیرا دور نہیں چلے گا, میرے خاص بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا. شیطان بھی کہہ رہا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اے اللہ, آپ کی عزت کی قسم, آپ کے جلال کی قسم, میں اولاد آدم کو گمراہ کر دوں گا. مگر شیطان بھی کیا کہہ رہا ہے إِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ, إِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ. لیکن اے مالک, جو تیرے منتخب بندے ہوں گے ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا. میں مجبور ہوں, میں بے بس ہوں. وہ کون ہے پوری جماعت صحابہ میں جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ اس راستے سے عمر گزرتے ہیں, شیطان راستہ بدل دیتا ہے. میرے بھائیوں, اسی لیے میں کہتا ہوں کیا ہے میرے عزیز دوستوں, حقیقت آشنا بنو, منافقت کو چھوڑ دو, عمر کی راہ پر چلو. عمر کی راہ پر کہیں لعین کا گزر نہیں. فاروق اعظم حق و باطل کا نشان ہے, فاروق اعظم حق و باطل کا امتیاز ہے. جدھر وہ ہیں ادھر حق ہے, جدھر حق ہے ادھر وہ ہے. نشان امتیاز خیر و شر فاروق اعظم ہے. شر کیا ہے, خیر کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا. میرے بھائیوں, میرے علیوں, میں عرض کر رہا تھا, بات کہاں پہنچی, میں عرض کر رہا تھا فاروق اعظم محدث ہیں, فاروق اعظم کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے. حضرت علی نے فرمایا فاروق اعظم کی زبان پر سکینہ جاری ہوتا ہے. ایسے ہی تھوڑی حضرت علی نے کہا تھا. حضرت علی سچے ہیں, راستوں کے سردار ہیں. علی کی بات وہی مانتا ہے جو علی والا ہے, اور جو علی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو, ان کے نام کا وظیفہ پڑھتا ہو, مگر وہ علی کے اگر فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتا وہ علی والا نہیں ہو سکتا. اور جو علی والا نہیں ہو سکتا وہ فاروق اعظم والا بھی نہیں ہو سکتا, وہ نبی والا بھی نہیں ہو سکتا. حضرت علی رضی اللہ نے کیا کہا, کیسے تھوڑی کہا, حضرت علی رضی اللہ نے مشاہدہ کیا تھا, آنکھوں سے دیکھا تھا کہ حق عمر کی زبان پر جاری ہوتا ہے. مسجد نبوی, مسجد نبوی ہے, حضور پاک علیہ السلام کا مبارک ممبر ہے. حضرت علی دیکھ رہے ہیں فاروق
الجبل یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں آ جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں آ جاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں سارے صحابہ حیرت زدہ ہو گئے کہ آج ساریہ ہے بھی نہیں، اور عمر کہہ رہے اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں آ جاؤ، سب حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا حیرت مت کرو، عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، عمر کی زبان پر سکینہ کلام کرتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے، کیا امیر المومنین لوگوں کو حیرت ہے؟ ساریہ تو عراق میں ہے، حضرت ساریہ تو دشمن کے لشکر سے معاہدہ کے اندر مشغول ہے، مدینے میں ساریہ کہاں ہے؟ آج آپ نے خطبے میں ساریہ کا نام لیا اور ساریہ سے کہا کہ پہاڑ کے دامن میں آ جاؤ۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے سنو، اگرچہ وہ عراق میں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے سارے پردے میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹا دیے اور سارے حجابات ختم کر دیے۔ میں نے منبر رسول سے عراق کی سرزمین پر حضرت ساریہ کو دشمنوں سے لڑتے ہوئے دیکھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا ایک تازہ دم فوج چلی آ رہی ہے پیچھے سے حضرت ساریہ کے، قریب تھا کہ سامنے بھی دشمن پیچھے بھی دشمن، حضرت ساریہ دشمنوں کے لشکر میں گر جائیں۔ میں نے آواز دی، میں نے پکار کے کہا یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف خاموش ہوئے، بات ختم نہیں ہوئی۔ حضرت ساریہ جب واپس آئے تو انہوں نے صحابہ کے سامنے بیان کیا کہ میں محاذ جنگ پر لڑ رہا تھا اور مجھے خبر نہیں تھی کہ پیچھے سے بھی دشمن کی فوج آ رہی تھی۔ جنگ کے دوران میں امیر المومنین فاروق اعظم کا کلمہ میرے کان کے اندر پہنچا، ان کی آواز سنائی دی اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں آ جاؤ۔ میں نے پہاڑ کو پشت بنایا، اللہ نے میری حفاظت کی، لشکر اسلام کی حفاظت کی، اللہ نے فتح عطا فرمائی، نصرت عطا فرمائی، غلبہ عطا فرمایا۔ اسی لیے تو حضرت علی نے فرمایا تھا عمر کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے، عمر کے دل پر اللہ حق کو واضح کر دیتا ہے۔ ایک موقع نہیں ہے، دوسرا موقع۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فاروق اعظم کی خلافت کا زمانہ تھا، میں نے خواب دیکھا، یہ خواب زرارہ نے نہیں دیکھا، ابو بصیر نے نہیں دیکھا، یہ خواب کس نے دیکھا؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے دیکھا۔ فرماتے کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ابتدا میں مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہا ہوں فجر کی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے اور ہم تمام مقتدیوں کی طرف رک کر کے بیٹھ گئے۔ اتنی دیر میں ایک عورت آئی، اس کے ہاتھ میں کھجوروں سے بھرا ہوا ٹوکرا اور بہت بڑا تھال تھا، اس نے لا کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے اس میں سے کھجور اٹھائی اور کہا علی میرے سامنے آؤ، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک کھجور میرے منہ میں رکھ دی۔ بڑا غضب کا مزہ آیا، بڑی لذت محسوس ہوئی، بڑی شیرینی تھی اس کھجور میں، بڑی مٹھاس تھی اس کھجور میں، بڑا ذائقہ تھا اس کھجور میں۔ دل نے یہ چاہا کاش کہ اللہ کے نبی ایک اور کھلا دیتے۔ کہتے ہیں دل میں سوچ ہی رہا تھا، خواب دیکھ رہا تھا، آنکھوں فجر کا وقت تھا۔ فرماتے میں فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں آیا، فجر کی نماز حضرت علی مسجد نبوی میں پڑھا۔ نماز پڑھا کون رہا ہے؟ نماز کون پڑھانے والا ہے؟ اللہ کے نبی کا زمانہ گزرا، صدیق اکبر کا زمانہ گزرا، فاروق اعظم نماز پڑھا رہے ہیں اور علی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ مسلمانوں، فاروق اعظم کی ابتدا میں، صدیق اکبر کی ابتدا میں، عثمان غنی کی ابتدا میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ کر کے بتایا کہ ہمارے امام ابو بکر ہیں، ہمارے امام عمر ہیں، ہمارے امام عثمان ہیں۔ اگر یہ امام برحق نہ ہوتے تو حضرت علی کے پیچھے نماز ہرگز نہیں پڑھتے۔ 25 سال تک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تمام سیرت کی کتابوں میں، تمام کی تمام کتابوں میں موجود ہے، اور خود احتجاج طبرسی میں بھی لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ ثم قام وتحيا وحضر المسجد فصلى خلف ابي بکر۔
تیار ہوئے اور اس کے بعد مسجد میں حاضر ہوئے اور ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے. اللہ اکبر. میرے امام ابو بکر اور عمر و عثمان، میرے امام ابو بکر اور عمر و عثمان زمانے بھر کے لیے ہے یہی قیام علی. علی کا جو ہے عقیدہ وہی عقیدہ میرا. علی امام ہے میرے، میں ہوں غلام علی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے امام صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں آیا اور آنے کے بعد میں نے دیکھا مسجد تو آقا کی ہے، خواب آنکھوں میں بسا ہوا، خواب آنکھوں میں بسا ہوا، مگر میں دیکھ رہا ہوں مصلی پر اللہ کے نبی نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کے خلیفہ فاروق اعظم کھڑے ہوئے ہیں. نماز سے فارغ ہوئے فاروق اعظم اور مقتدیوں کو روک کر کے اسی طرح بیٹھ گئے جس طرح میں نے خواب میں اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا. تھوڑی دیر گزری میں نے یہ بھی دیکھا ایک عورت آئی، اس کے ہاتھ میں کھجور سے بھرا ہوا تھال اور ٹوکرا ہے. اس نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم کے سامنے لا کر کے رکھ دیا. حضرت فاروق اعظم نے اس میں سے کھجور اٹھائی اور کہا علی میرے سامنے آؤ، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے جس طرح خواب میں اللہ کے پیغمبر نے اپنے مبارک ہاتھ سے کھجور کھلائی تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے مبارک ہاتھ سے کھجور اٹھائی اور میرے منہ میں رکھ دی ہے. فرماتے ہیں جو مزہ مجھے خواب میں اللہ کے پیغمبر کے کھجور کھلانے سے آیا تھا، قسم اللہ کی وہی مزہ امیر المومنین فاروق اعظم کے کھجور کھلانے میں محسوس ہوا. میں نے کہا حضرت عمر سے ایک اور کھلا دیجیے، آگے سنیے ایک اور کھلا دیجیے. حضرت فاروق اعظم نے کہا علی اگر تمہیں اللہ کے نبی نے خواب میں دو کھلائی ہوتی تو عمر بن خطاب بھی تمہیں دو کھلا دیتے. کیا پتا چلا حضرت عمر کے دل پر حق واضح ہو جاتا تھا، سکینہ جاری ہوتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود سنا تھا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر میری امت میں ایسے شخص ہیں جب یہ کوئی رائے دیتے ہیں، جب کوئی مشورہ دیتے ہیں تو اس مشورہ عرش بری پر اللہ کو پسند آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشورے کی تائید میں تصویر میں وحی ربانی کو نازل کرتا ہے، قرآن کی آیتیں نازل فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سے موقع ہیں جہاں فاروق اعظم کی رائے کے مطابق اور ان کی خواہش کے مطابق اور ان کے مشورے کے مطابق قرآن پاک کی بہت سی آیتیں نازل ہوئی ہیں. ان آیات کو موافقات عمر کہا جاتا ہے، یعنی ایسی آیتیں جو عمر بن خطاب کی رائے کی تائید میں رب العرش والجلال رب العزت والجلال نے نازل فرمائی ہے. بہت سی آیتیں ہیں، مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، صرف ایک آیت کے بارے میں سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حرم شریف ہے، اور حرم شریف میں آپ طواف کر رہے ہیں. حرم شریف کا طواف اللہ اکبر. جو مزہ طواف کی عبادت میں ہے وہ دنیا کی کسی عبادت میں مزہ اور لذت نہیں ہے. جس نے طواف کیا ہے وہ جانتا ہے اور جس نے نہیں کیا ہے وہ انشاءاللہ کرے گا اور اس لذت کو محسوس کرے گا. مسلمانوں سب سے بڑی عبادت حرم شریف میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے. امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب علم الفقہ میں لکھتے ہیں حرم میں سب سے بڑی عبادت نماز نفل پڑھنا نہیں ہے، سب سے بڑی عبادت طواف کرنا ہے. اس لیے کہ نفل نماز کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، قرآن کی تلاوت دنیا کے کسی خطے میں ہو سکتی ہے، لیکن طواف حرم کے سوا کعبۃ اللہ کے علاوہ خانہ کعبہ کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا. طواف کا منظر اللہ اکبر دنیا کے تمام حسین اور خوبصورت مناظر میں
حیران ہے بیچاری کی حیرانی نہیں جاتی. اللہ اکبر. جب آج طواف کا منظر اتنا حسین ہے, سوچو وہ منظر کتنا حسین ہوگا جب زمزم کے ساتھی اور کعبے کے وارث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہوں گے. آپ تنہا نہیں تھے, آپ کے ساتھ میں وہ تھے جو زندگی بھر آپ کے ساتھ میں رہے. ایک صاحب سے اللہ اسی سمجھ سے بچائے, بدعقلی سے بچائے, بدفہمی سے بچائے. کہنے لگے کہ صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کے ساتھی لوگ تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور سجدہ کرتے ہوئے جانا اور ہتتن ہتتن کہتے ہوئے جانا. مگر وہ لوگ اس شہر میں داخل ہوئے, انہوں نے سجدہ بھی نہیں کیا, انہوں نے ہتتن بھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر شہر کو حرام کر دیا اور وہ بھٹکتے رہے, 40 سال تک بھٹکتے رہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا علی کو مولا مولا کہو اور علی کے ہاتھ پر بیعت کرو. جنہوں نے مولا مولا کہا اور جنہوں نے بیعت کی کہا وہ ہدایت پر ہیں, اور جنہوں نے بیعت نہیں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. آج بھی بھٹک رہے ہیں. کہا کوئی 2 سال تک بھٹکا, یہ تبرہ ہے تبرہ. کوئی 2 سال تک بھٹکا, یہ کوئی 10 سال تک بھٹکا, کوئی 12 سال تک بھٹکا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے معاذ اللہ, اللہ حضرت صدیق اکبر, حضرت فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی اور ان کے ماننے والے آج تک بھٹک رہے ہیں. اللہ نے ان کو سزا دی. اللہ اکبر. کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ نے کہا علی کو مولا مولا کہو, علی کے ہاتھ پر بیعت کرو؟ کہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان میں موجود ہے مولا مولا کہو اور علی کے ہاتھ پر بیعت کرو؟ قرآن میں تحریف میاں یہ اللہ کا کلام ہے, یہ نہج البلاغہ نہیں ہے, یہ اظہار طبرسی نہیں ہے, یہ رب العزت والجلال کا کلام ہے. اس میں باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. کہا ان کو سزا ملی. صدیق اکبر کو کیا سزا ملی؟ اللہ کے نبی کے ساتھ رہے زندگی بھر, فاروق اعظم ساتھ رہے, حضرت عثمان غنی ساتھ رہے, اور آج بھی ساتھ میں قبر پاک میں لیتے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے, اللہ بصیرت عطا فرمائے, اللہ آنکھوں میں نور عطا کرے. لیکن جو کور چشم ہو, جو اندھا ہو, اس کو کہاں دکھائی دیتا ہے؟ سنو حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ وبرد اللہ مرجع شہید کربلا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں جن کا نام بھی علی ہے. یہ بیمار کربلا ہے, یہ عابد سجاد ہے. کسی نے ان سے پوچھا یہ بتائیے ابو بکر صدیق کا اور عمر بن خطاب کا نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں مقام کیا تھا, مرتبہ کیا تھا؟ بتائے کیا جواب دیا؟ شہید کربلا کے بیٹے نے جن کو امام معصوم ایک طرف کہا جاتا ہے اور ایک طرف ان کے فیصلے کو بھی کنڈم کیا جاتا ہے. کیا فرمایا؟ منزلتہما ابو بکر صدیق کو اور فاروق اعظم کو آج جو اللہ کے پیغمبر سے قربت, نزدیکی, تعلق اور لحاظ اور مقام اور مرتبہ جو آج حاصل ہے, یہی مرتبہ ان کو حاصل تھا حضور پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی میں. آج کہاں ہے حضرت صدیق اکبر؟ آج کہاں ہے فاروق اعظم؟ کیا ہے؟ فرمایا کہ حقیقت یہ ہے آپ کے مبارک روضے میں ہے, اور آپ کا روضہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. جس مقام پر اللہ کے پیغمبر لیٹے ہوئے ہیں, زمین کا وہ ٹکڑا جو آپ کے مبارک جسم سے ٹچ کیے ہوئے ہیں, وہ عرش اعظم سے بھی زیادہ افضل ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ عرش اعظم پر بیٹھا ہوا نہیں ہے, مگر نبی سے وہ زمین باقاعدہ متصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے. دوستوں نے پائی ہے قربت رسول اللہ کی, دشمنوں کو فکر ہے اور فکر ہونی چاہیے. دوستوں نے پائی ہے قربت رسول اللہ کی. نہیں اچھی لگ رہی, نہ اچھی لگے, لیکن اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا.
مقام اور عظمت فضیلت کو آپ سزا کہتے ہیں. پتہ یہ چلا آپ صحابہ کی توہین کو اور اولاد رسول کی توہین کو آپ محبت کہتے ہیں. معلوم یہ ہوا جھوٹ بولنے کو آپ قطعیہ کہتے ہیں. عجب کے کھڑے عجب فلسفہ. اے اللہ کے بندو میں یہ کر رہا تھا امام المومنین سیدنا فاروق اعظم کا خانہ کعبہ ہے, حرم شریف ہے, وارث کعبہ حضرت فاروق اللہ کے نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے اور ساتھ میں کون ہے؟ آپ کے وزیر, آپ کے مشیر, مراد پیغمبر حضرت علی کے داماد. کیوں بنایا تھا حضرت علی نے داماد؟ کیوں بنایا تھا؟ کون سی کتاب میں نہیں ہے؟ اصول کافی پڑھ لو, اقدار تبصری پڑھ لو, کسی بھی کتاب کو پڑھ لو, معلوم ہو جائے گا حضرت فاروق اعظم کو داماد حضرت علی نے کیوں بنایا. حضرت علی کا پاس کر لیتے, لحاظ کر لیتے, خیال کر لیتے, جب کسی کی عظمت کو تو خیال کیا جائے. میں عرض کر رہا تھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام طواف کر رہے ہیں اور ساتھ میں سیدنا حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ طواف کر رہے ہیں. اور طواف کرتے کرتے حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا عجب سے, یا رسول اللہ لو اتخذت مقام ابراہیم مصلی, میرے آقا اے اللہ کے رسول آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجیے, جانماز بنا لیجیے, یہاں پہ نماز پڑھیے. آپ کلاس کی آپ نماز پڑھتے. فاروق اعظم نے خواہش ظاہر کی تھی, تمنا کا اظہار کیا تھا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خاموش ہیں. کیوں؟ وحی ربانی ابھی نہیں آئی ہے, اللہ کا حکم ابھی نہیں آیا ہے. اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں کہتے. آقا جو خدا کہتا ہے سرکار وہی کہتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ کے پیغمبر اپنی مرضی اور خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں. آپ جو بات کہتے ہیں وہ وحی ربانی ہوتی ہے. اللہ کے پیغمبر خاموش ہیں. تھوڑی دیر میں مہر سکوت ٹوٹ گئی اور سید الملائکہ جبریل علیہ السلام اللہ کا فرمان لے کر کے آ گئے. قرآن پاک کے پہلے پارے میں یہ آیت کریمہ موجود ہے. کیا سنا رہے اللہ کا فرمان؟ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک آپ کے کلمہ پڑھنے والوں مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. اس زمانے سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک ہر حاجی جو طواف کرے گا, طواف کرنے والے کے لیے طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے. مسلمانوں فاروق اعظم رائے دیتے ہیں اور ادھر سے آسمان سے مشورہ اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے اور فاروق اعظم کے فیصلے کی تائید ہوتی ہے, تسلیم ہوتی ہے. ایک موقع نہیں ہے, بہت سے ایسے موقع ہیں, مگر پھر بھی فاروق اعظم کا مزاج کیا تھا؟ وہ مشورہ کرتے تھے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, وہ اپنے کام کو مشورے سے طے کرتے ہیں. سوال یہ ہے جب قرآن کی رائے کے مطابق نازل ہوا, قرآن سے ان کی تائید ہوئی, جب وہ مقدس تھے, جب حق ان کی زبان پر جاری ہوتا تھا, جس کے بعد کی مشورے کی ضرورت کیا تھی حضرت عمر کو؟ وہ خدا کے پیغمبر کے خلیفہ صدیق اکبر کے بعد سب سے بڑے عالم بھی تھے, پھر مشورہ کیوں کرتے تھے؟ مشورہ وہ اس لیے کرتے تھے, انہوں نے یہ ادا سیکھی تھی کس سے؟ اپنے محبوب اور مطاع مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے پیغمبر, نبیوں کے امام, سید الرسل, فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مشورہ کرنا. آپ مشورہ کرتے تھے. کس سے مشورہ کرتے تھے آپ؟ صدیق اکبر سے مشورہ کرتے تھے, فاروق اعظم سے مشورہ کرتے تھے, عثمان غنی سے مشورہ کرتے تھے, علی مرتضیٰ سے مشورہ کرتے تھے, مہاجرین سے مشورہ کرتے تھے, انصار سے مشورہ کرتے تھے. کب کیا مشورہ؟ ایک موقع ہو تو بتایا جائے. غزوہ بدر میں مشورہ فرمایا آپ نے, غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ فرمایا جو قیدی پکڑ کے آئے تھے, جن میں آپ کے چچا حضرت عباس بھی تھے اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی مرتضیٰ کے سگے بھائی حضرت عقیل بھی آئے تھے پکڑ کر کے, گرفتار ہو کر کے. قیدیان بدر میں اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ
مشورہ کیا تھا, صدیق اکبر سے مشورہ, فاروق اعظم سے مشورہ, غزوہ احد سے پہلے مشورہ فرمایا, غزوہ خندق میں مشورہ فرمایا, اور صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ فرمایا. کیوں کیا آپ نے مشورہ اللہ کے نبی نے؟ فاروق اعظم نبی تو تھے نہیں, کہا نبی نہیں تھے مگر نبوت کی ساری صلاحیتیں عمر میں موجود تھی. کیا کہا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے, اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہو گیا ہوتا تو عمر بن خطاب میں نبوت کی صلاحیت موجود ہے. میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تو نبی, صرف نبی نہیں ہے, آپ نبی الانبیاء ہیں. ہر نبی اپنی امت کا نبی ہوتا ہے, مگر ہمارے آقا اپنی امت کے بھی نبی ہیں اور آپ تمام انبیاء کے نبی ہیں. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے روز عدل میں تمام روحوں کو جمع کیا نبیوں کی, اور ان سب سے وعدہ لیا تھا کہ جب آخری پیغمبر اگر میرا تمہارے زمانے میں آ جائے لتؤمنن بہ ولتنصرنہ, تمہیں ایمان بھی لانا ہوگا, تمہیں ان کی مدد بھی کرنا ہوگی. اللہ کے پیغمبر صرف نبی نہیں ہیں, خاتم النبیین ہیں. آپ صرف نبی نہیں ہیں, آپ نبی الانبیاء ہیں. آپ پر وحی ربانی نازل ہوتی ہے, قرآن نازل ہوتا ہے, مگر پھر بھی اللہ کے پیغمبر مشورہ کرتے تھے. کیوں کرتے تھے مشورہ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے مشورہ کیجئے. کون تھا آپ کے پاس؟ ان سے مشورہ کیجئے جو آپ کے ساتھ رہتے تھے. اللہ تعالیٰ پیغمبر سے کہہ رہا ہے آپ صحابہ سے مشورہ کیجئے. حالانکہ قرآن نازل ہوتا ہے, وحی نازل ہوتی ہے, بتا دیا جاتا یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز غلط ہے. مشورہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا؟ بڑے راز ہے اس میں, بڑی حکمتیں ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں اور آپ کے صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ بتانا چاہتا ہے. کتنے بڑے درجے کے لوگ ہیں, کتنے معزز لوگ ہیں. اللہ نبی سے کہہ رہا ان سے مشورہ لے لیا کرو. دوسری وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کو مشورہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ عام مشورہ کرے, اور جب عام مشورہ کریں گے تو پھر آپ کی امت بھی مشورہ کرے گی سنت سمجھ کر کے. کیوں؟ اس لیے ایک ذرا مرضی جو پالی جائے گی, پھر طبیعت کیا سنبھالی جائے گی. امت تو دیوانی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی نے کوئی کام کیا, صحابہ نے فوراً ابتدا کرنا شروع کر دی ہے. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں, حتیٰ کہ حضور پاک علیہ السلام کو منع فرمانا پڑا بعض چیزوں میں. مثال کے طور پر ایک موقع ہے نبی کریم علیہ السلام جنازے کی نماز پڑھا رہے. کیسا خوش نصیب ہوگا وہ امتی جس کی جنازے کی نماز بڑے پیر صاحب پڑھائے, جس کے جنازے کی نماز امام بخاری پڑھا دے, جس کے جنازے کی نماز صدیق اکبر پڑھائے اور نبیوں کا امام پڑھا دے. کیسا خوش نصیب ہوگا امت. اللہ کے نبی جنازے کی نماز پڑھا, امام الانبیاء, اور پیچھے نماز پڑھنے والے کون؟ سب جنتی لوگ ہیں. کون؟ صحابہ کرام. ہر صحابی سے جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. نماز اللہ کے پیغمبر نے پڑھانے کے دوران اپنی مبارک چپل, مبارک جوتے کو اتار دیا. صحابہ نے دیکھا, جلدی جلدی تمام صفوں کے صحابہ نے اپنی چپلیں اتار دی. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد پوچھا من علم حملکم علی خلع النعال, یہ چپل اتارنے کے لیے تم سے کس نے کہا, کیوں اتاری؟ آقا. غلاموں نے آقا کو دیکھا چپل اتار دی, تو غلاموں کی مثال کیا کی چپل پہنے رہتے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو اس لیے اتاری, اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور کہا ہے پیغمبر آپ کی مبارک چپل کے تلوے میں نہیں بلکہ چپل کا وہ حصہ جو زمین سے ٹچ ہوتا ہے اس میں نجاست لگی ہوئی ہے, اس لیے میں نے اتارا. اللہ اکبر. پیغمبر کا مقام یہ ہے, مرتبہ یہ ہے, پیغمبر کے مصلے پر نہیں, آپ کی چپل میں, چپل کے تلوے میں نہیں, چپل کے نیچے کے حصے میں اگر نجاست لگتی ہے اللہ قرآن نازل فرما دیتا
فائدہ ہوگا. اور آپ نے کیوں مشورہ کیا؟ آپ نے اس لیے بھی مشورہ فرمایا تاکہ امت کے سامنے یہ بات آ جائے ابو بکر کا مشورہ زیادہ صحیح ہوتا ہے، عمر کا مشورہ زیادہ صحیح ہوتا ہے، تاکہ حضور پاک علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد خلیفہ بنانے میں، خلیفہ کا انتخاب کرنے میں، جانشین پیغمبر کے انتخاب میں سہولت ہو، آسانی ہو. اس لیے کہ خلیفہ اللہ کی طرف سے مقرر نہیں ہوتا. وہ اچھی طرح سمجھ لیجیے، کوئی امام اللہ کی طرف سے مقرر، نبی مقرر ہوتا ہے، خلیفہ مقرر نہیں ہوتا. امامت دو طرح کی ہے، ایک ہے امامت صغرا اور ایک ہے امامت کبریٰ. امامت صغرا یعنی مسجد کا امام امام صغیر ہے اور پوری اسلامی خلافت کا امام امام کبیر ہے. اس طرح مسجد کا امام اللہ کا مقرر کیا ہوا نہیں ہوتا. کون سی مسجد عمر فاروق کو جو امام صاحب ہے کہ اللہ میاں نے کہا تھا ان کا امام بنا لو. یہ مسجد نور کے جو امام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قاری ولی اللہ صاحب کو امام بنا لو، کیا نبی نے کہا؟ یاد رکھو امامت صغرا کا انتخاب بھی مسجد کے منتظمین کرتے ہیں، نمازی کرتے ہیں. اسی طریقے سے امامت کبریٰ نبوت تو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے مگر خلافت اور امامت کا انتخاب امت کرتی ہے. تمام خلفاء کو مشورے سے منتخب کیا گیا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کسی کی خلافت کا اعلان نہیں کیا، حضور پاک علیہ السلام نے کسی کی امامت کا اعلان نہیں کیا. لوگ کہتے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا کہ مولا بھی کہو اور ساتھ ساتھ بیعت بھی کرو. یہ خدا کی قسم افتراء ہے نبی کریم علیہ السلام پر. آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو آدمی جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ کہے جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ تجویز کر لے. میرے بھائیوں میرا لیے لوگ کہتے ہیں حجۃ الوداع سے جب آپ واپس ہوئے مقام غدیر خم کے اوپر پہنچ کر حضور پاک علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا تھا. لوگ کہتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ ایک قصہ بھی کر لیا اور ایسا گنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جس میں توہین ہوتی ہے سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر سمجھانا نہ ہوتا اور اگر وضاحت کرنا نہ ہوتی تو میں اس کو آپ کے سامنے نقل بھی نہ کرتا تاکہ آپ غلط فہمی کا شکار ہو جائے. میرے بھائیوں کیا قصہ چلا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا علی کی خلافت کا اعلان کر دیجیے. حضور پاک علیہ السلام نے اعلان نہیں کیا، ٹال مٹول کی، آپ نے دیر کی، آپ اعلان نہیں ہوا. کبھی ایسا خدا کا حکم آیا ہو اور نبی نے تاخیر کی ہو، خدا کی قسم کبھی ایسا نہیں ہوا. بات ختم. جبریل الٹے پیروں اللہ کے پاس واپس گئے اور جا کے کہا ہم نے کہہ دیا تھا کہ علی کی خلافت کا اعلان کر دو مگر انہوں نے اعلان نہیں کیا. اللہ نے پھر جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا جا کے دھمکی دے دو ان کو. کیا دھمکی؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے علی کی خلافت کا اعلان نہیں کیا تو آپ کا رسولوں کی فہرست سے نام کاٹ دیا جائے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس دھمکی کی بھی پرواہ نہیں کی. آگے کیا فرمایا؟ پھر جبریل بیچارے پھر واپس گئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں. کہا اے اللہ ہم نے دھمکی بھی سنا دی، آپ کا نام نبیوں کی فہرست سے کاٹ دیا جائے گا. پھر بھی انہوں نے اعلان
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جب نبوت سے اعلان کیا تھا تو مکے میں کیا ہو رہا تھا؟ خانہ کعبہ میں کیا تھا؟ 360 بت رکھے تھے نہیں رکھے تھے؟ 360 خداؤں کی پوجا کرتے تھے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پیغمبر کو کہ اے پیغمبر اعلان کیجیے لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پورا مکہ دشمن ہو گیا، گھر والے دشمن ہو گئے، بنو ہاشم دشمن ہوئے، بنو عبد المطلب دشمن ہوئے، غیر دشمن ہوئے، اور حتیٰ کہ سنا چچا ابو لہب آپ کو برخاست اڑاتا ہے اور کہتا تبت لک یا محمد الہذا جمع کرا، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ کیسے اکٹھا کیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر پر خاک اڑائی گئی، آپ کی گردن کے اندر چادر کا پھندا لگایا گیا، آپ پر سجدے کی حالت میں آپ کی گردن مبارک پر غلاظت سے بھری ہوئی اوڑھنی رکھی گئی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے قدموں کے نیچے کانٹے بچھائے گئے، مگر آپ نے کبھی نہیں کہا اے اللہ ڈر لگ رہا ہے ہم توحید کا اعلان کیسے کریں۔ پورے 13 سال تک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اذیت برداشت کرتے رہے اور حرم شریف میں کہتے رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کر دے، لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ یہی نہیں، ایک موقع ایسا بھی آیا، آپ کے چچا حضرت ابو طالب جنہوں نے آپ کی پرورش کی، ان کے بعد مشرکین مکہ کا وقت آیا اور کہا بھتیجے کو سمجھا لو ورنہ ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت ابو طالب نے حضور پاک علیہ السلام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بھتیجے دیکھو تمہاری قوم کیا کہہ رہی ہے۔ انہوں نے اپنا مطالبہ رکھا، حضرت ابو طالب نے فرمایا میرے بڑھاپے کو دیکھو بھتیجے، میرے حال پہ رحم کھاؤ، اپنے حال پہ رحم کھاؤ، میرے بڑھاپے کو دیکھو، ایک طرف پورا مکہ ہے، ایک طرف طرح میں ہوں، میرا خاندان ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ وہ چچا جو پرورش کرنے والے تھے اب انہی پہ حمایت کرنے سے انکار کر رہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا عزم دیکھو، حوصلہ دیکھو، نبی کا عزم اور حوصلہ کیسا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین یخشون ربهم لا یخشون احدا الا اللہ الذین یبلغون رسالات ربی ویخشونه لا یخشون احدا الا اللہ۔ جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو طالب سے فرمایا اور کیا کہا چچا اگر ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں پھر بھی میں اپنے فریضے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ کیا ہوا؟ اللہ کے پیغمبر چچا کے دام نے شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا، چچا کے دام نے شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا تو ہو کر آپ دیدہ آگے برحق نے فرمایا جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائیں مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں، کسی ڈھنگ کی کسی ڈر سے میرا دل تھک نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے اسے ہٹ نہیں سکتا۔ یہ عزم اور حوصلہ، اور یہ کہا اللہ کے نبی نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اعلان فرمایا، اور کیا اعلان فرمایا؟ کہا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ یہ اعلان خلافت ہے، اس میں خلافت کا اعلان ہے، اس میں امامت کا اعلان ہے۔ اے اللہ کے بندو خلافت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مولا کے معنی حاکم کے نہیں ہے، مولا کے معنی بادشاہ کے نہیں ہے، مولا کے معنی خلیفہ کے نہیں، 17 معنی ہیں مولا کے۔ مولا کے معنی چچا زاد بھائی، مولا کے معنی محبوب، مولا کے معنی ہے مدد کرنے والا، مولا کے معنی ہے آزاد کردہ غلام، مولا کے معنی ہے آقا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا یہ خلافت کا اعلان نہیں تھا، یہ محبت کا اعلان تھا۔ آپ نے فرمایا جس کا میں محبوب ہوں علی اس کے محبوب ہے۔ کیسے آپ نے پتہ لگایا؟ کہاں آگے پیچھے دیکھو، اللہ کے نبی کا کلام واضح ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم غالب من عادا وعاد من عادا، اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اس سے نفرت کر جو علی سے نفرت رکھے۔ پھر کہا میں جس کا محبوب ہوں علی اس کے محبوب ہے۔ الحمدللہ اس سے کس کو اختلاف ہے؟ کوئی سنی مسلمان سنی
جس کے دل میں نفرت ہو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی یا کسی بھی صحابی کی. آپ نے سنی کا مطلب نہیں سمجھا. سنی کہتے کس کو ہیں بتائیں آپ کو. وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا توقیر اصحاب ما حب اہل بیت تسنن, صحابہ کی عزت کرنا, اہل بیت کی محبت کے ساتھ, اس کا نام سنیت ہے. اس کو کہتے ہیں سنی. پھر کہتے ہیں وہ عدم توقیر اصحاب اور صحابہ کی عزت نہ کرنا رفض, یہ رافضیت ہے. پھر فرماتے ہیں وہ عدم محبت اہل بیت اور اہل بیت سے محبت نہ کرنا یہ خارجیت ہے. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, تمام اہل سنت و جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور ایسی محبت کرتے ہیں جو حضرت علی نے کہا وہی تو کرتے ہیں. علی کا جو ہے عقیدہ وہی عقیدہ میرا. حضرت علی نے بھی فرمایا میری خلافت کا اعلان اللہ کے نبی نے نہیں کیا تھا, بلکہ مجھے جو خلیفہ بنایا گیا وہ مشورے سے بنایا گیا. ایک اور رجل بنانا جو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں, جو قرآن کہتا ہے, جو صحابہ کہتے ہیں, وہی علی بھی کہتا تھا انما الشورى للمهاجرين والانصار. مشورہ کرنے کا خلیفہ بنانے کا مہاجر اور انصار صحابہ کو ہے. حضرت علی فرماتے ہیں فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا. اگر مہاجر اور انصار صحابہ کسی آدمی پر متفق ہو جائے اور اس کو امام اور خلیفہ بنا لے, حضرت علی فرماتے ہیں وہ اللہ کا پسندیدہ خلیفہ ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پسندیدہ خلیفہ ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں تمام مہاجرین اور انصار صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد صدیق اکبر کو منتخب کیا تھا. اللہ کے نبی نے اعلان تو نہیں کیا تھا مگر اشارے فرما دیے تھے. امت نے ان اشاروں کو سمجھا ہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے 17 نمازوں میں اپنی جگہ پر ابو بکر کو امام بنایا تھا. عباس بھی موجود تھے, میں بھی موجود تھا, لہذا ہم نے سمجھ لیا رضینا لدنیانا ما رضی لدیننا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے جس کو ہمارے دین کی امامت کے لیے پسند کیا, ہم نے اس کو اپنی دنیا کی امامت کے لیے پسند کر لیا. یہ تمام صحابہ کا فیصلہ تھا. تمہارے جانشینے سرور کونین جب آیا, تمہارے جانشینے سرور کونین جب آیا, وہ جس پر آ کے ٹھہری ہر نظر صدیق اکبر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مسجد کے سارے دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے. آج بھی وہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے. مزید وقت کے دامن میں گنجائش نہیں, پھر موقع ہوگا عرض کیا جائے گا. آج اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم سب کے حال پر رحم فرما, اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر مرتے دم تک قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام اور اولیاء اللہ اور شہداء اسلام کے مبارک طریقے پر اے اللہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ خیر و غرض والے کاموں سے, اے اللہ باطل عقیدوں سے, برے خیالات سے, صحابہ کرام کی شان میں گستاخی سے, خاندان نبوت کی توہین سے, اے اللہ ایک ایک امتی کی حفاظت فرما. اے اللہ ایک ایک امتی کی حفاظت فرما. اے اللہ رضا والے, رحمت والے, اے اللہ صحابہ والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے. اے مالک اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے. اے اللہ اس راستے میں جو رکاوٹیں ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو دور فرما دے. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرضے کی ادائیگی کے سامان مہیا فرما دے. اے اللہ جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں, جیلوں میں بند ہیں, بے گناہ ہیں, بے قصور ہیں, اے اللہ تو خوب جانتا ہے. اے پروردگار عالم ان کی عزت کے ساتھ رہائی کی سبیل پیدا فرما دے. اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ جو ہم میں سے بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. اے کائنات کے بنانے والے جو قرضے کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں, اے اللہ اس بوجھ سے ان کو نجات عطا فرما.
ایمان والے اور ایمان والی کے دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ صحابہ کرام کی محبت، اے اللہ شہداء اسلام کی محبت، اہل بیت کی محبت، شہداء کربلا کی محبت، اے اللہ ہر ایمان والے کے رگ و ریشے کے اندر پیوست فرما دے۔ اے اللہ دشمنان اسلام، دشمنان صحابہ، دشمنان دین کے مکر و فریب سے، ان کی دسیسہ کاریوں سے اے اللہ ایک ایک امتی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں مالک، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو سب کچھ